نوجوان جو ہیں وہ بھی نکاح سے دور بھاگتے ہیں، کیونکہ نکاح کے ساتھ آتی ہیں ذمہ داریاں، اور وہ ذمہ داریاں سے بھاگتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ اس کا نکاح کر دیں، نکاح میں ویسے ہی برکت ہے۔ جہاں پہ نکاح کا عمل آتا ہے وہاں پہ اپنی اولاد کو بتاتے ہی نہیں ہیں۔ انگریزوں کو فالو کیا، جیسے ان کا فیملی سٹرکچر تباہ ہو گیا ویسا ہمارا ہو جائے گا۔ اچھا احمد، یہ دیکھیں اس میں انگریزوں کا اپنا فیملی سسٹم مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ بالکل تباہ ہو گیا۔ نہ ان کے ہاں کوئی بیوی ہے، نہ ان کی کوئی بہو ہے، وہ ایک شخص کے پتہ نہیں کتنے ہی ریلیشنز ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں اب انہوں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ یہ ہمارے یہ سب کرنے کی وجہ سے ہمارا سارا فیملی سٹرکچر تباہ و برباد ہو گیا، نہ پتہ ہے کون کس کا بیٹا ہے کون کس کی بیٹی ہے، کچھ نہیں پتہ، اور ہم ان کو فالو اپ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور آپ یونیورسٹیز کا ماحول دیکھ لیں، آپ کو جگہ جگہ پر اسی طرح کپلز ملیں گے، تو جب ہم ان کی طرف آ رہے ہیں، اور اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس سب کی وجہ سے نا ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بھی نکاح سے دور بھاگتے ہیں، کیونکہ نکاح کے ساتھ آتی ہیں ذمہ داریاں، اور وہ ذمہ داریاں سے بھاگتے ہیں، اور ان کو کیونکہ جب ساری چیزیں بغیر نکاح کے مل رہی ہیں تو پھر وہ لوگ نکاح کی طرف کیوں جائیں گے؟ ان کا سارا تو اٹریکشن وغیرہ سب کچھ تو وہ پہلے سے ہی انجوائے کر چکے ہوتے ہیں، تو بعد میں ان کا ایسا کوئی اٹریکشن رہتی نہیں ہے۔ تو یہی ہے کہ اگر ہم سبق نہیں سیکھتے تو پھر ہم مکمل طور پر تباہ ہو کے بعد میں تو پھر ہمیں سمجھ میں آ ہی جائے گا نا، جب ٹھوکر کھا لیں گے کہ ہاں یہ تو غلط کیا، ہمارا تو اسلام کے مطابق ہم نے چلنا تھا، انگریزوں کو فالو کیا، جیسے ان کا فیملی سٹرکچر تباہ ہو گیا ویسا ہمارا ہو جائے گا۔ اس میں بات یہ ہے کہ والدین کو بچپن سے ہی بچوں کی اس طرح سے ٹریننگ کرنی چاہیے کہ انہیں صحیح اور غلط کا فرق کی پہچان ہونی چاہیے، مگر ہمارے یہاں اس طرح سے نہیں کیا جاتا۔ اور اس میں اساتذہ کو بھی اگر میں کہوں تو تھوڑا بہت قصور شاید ان کا بھی ہے۔ اساتذہ ہمارا جو ہے وہ ایک بہت مقدس ہے شعبہ، لیکن یہاں پر ہمارے استاد جو ہیں وہ بچوں کی تربیت نہیں کرتے۔ اب یہ تربیت کے حوالے سے ہی میں دو چیزیں کہنے لگا تھا۔ سب سے پہلے تو والدین کے اندر کیا اس طرح آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ان کی بھی غلطی ہے کہ صرف وہ یہ بتاتے ہیں کہ چوری نہیں کرنی، آپ نے گھر سے دور نہیں جانا، فلاں فلاں سگریٹ نوشی نہیں کرنی، ان چیزوں پہ تو وہ بڑا فوکس کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ نکاح کا عمل آتا ہے، اس کی ضروریات کا جو بات آتی ہے، وہاں پہ وہ خاموش ہوتے ہیں، وہاں پہ اپنی اولاد کو بتاتے ہی نہیں ہیں۔ یہی بات ہے نا کہ وہ ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ اسٹیبلش ہو جاؤ، سیٹل ہو جاؤ، بالکل وہ سیٹل ہونے میں تو ایک عمر لگ جاتی ہے نا، وہ 30 سال کا ہو جائے گا۔ اب یہ ایک نیچرل فینومینا ہے، وہ جب ہو جائے گا جوان تو اس کا ہوگا، وہ نکاح کرنا چاہے گا، تو والدین کو چاہیے کہ اس کا نکاح کر دیں، نکاح میں ویسے ہی برکت اللہ پاک نے ڈالی ہوئی ہے، تو اللہ پاک ان کی مدد کریں گے اور وہ اپنا فیملی اچھے سے چلا سکیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے کہ پہلے دولت کما لی جائے اور سب کچھ، پہلے اپنے آخر پہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، یہی بات ہے۔ تو یہی ہے نا کہ پھر وہ ایک شعر ہے علامہ اقبال کا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ کیونکہ ہم اب ان کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ناپائیدار شاخ ہے اور اس کے اوپر ہم آشیانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر وہ تو ٹوٹے گا ہی۔ ان کے فالو کے چکر میں ہم اپنا جو فیملی سٹرکچر ہے نا، اس کو بھی ڈسٹرب کرتے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی اصل ہماری جو روح تھی وہ ہم نے کھو دی۔ اب مجھے